تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں۔ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک منہاج القرآن، واللہ حضور کی سنت ہے، والذی نفسی بیدہ، آقا فرماتے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سنت نبوی پر کہہ رہا ہوں، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور آقا علیہ السلام کی شہادت اور گواہی میں آپ کی تحریک منہاج القرآن اس صدی کی مجدد تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ اس کے ذمہ اس صدی کا دین اسلام کی تجدید کا کام اس کے ذمہ لگا ہوا ہے، احیاء دین کا کام اس کے ذمہ ہے، امت مسلمہ کی اصلاح کا کام اس کے ذمہ ہے، دین کے عقیدہ، قدر و منزلت مصطفیٰ کا عقیدہ، عظمت و رفعت رسول کا عقیدہ، عشق و محبت رسول کا عقیدہ، ادب و تعظیم و تکریم رسول کا عقیدہ، جو اس صدی کے شروع میں پھر سے بد عقیدگی اور گستاخی اور مادیت کی گرد میں چھپ گیا ہے، لوگوں کا رب صاحب گنبد خضرا سے کٹ گیا ہے، دین کی تعبیر روحانی نہیں مادی ہونے لگ گئی ہے۔ پچھلے 50 برس سے اور 25 30 40 برس سے غالب روحانی تعبیر مٹ گئی، مادی تعبیر دین کی آ گئی، روحانی قدریں مٹ گئی، روحانیت، تصوف، طریقت اور معرفت پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو گیا، ان چیزوں کا نام لینے والے دندوں میں پڑ گئے، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ تصوف سے بیزار ہونے لگے۔ طریقت اور تصوف کا نام لینے والے اور طریقت کے کام کرنے والے کے عمل کو دیکھ کر لوگ طریقت کو چھوڑنے لگے، تصوف کا نام لینے والوں کے حالات دیکھ کر لوگ تصوف سے بدظن ہو گئے، جن کے پاس درست عقیدہ تھا وہ علم سے معروم ہو گئے، قصوں پر آ گئے، کہانیوں پر آ گئے، فتووں پر آ گئے، خالی سروں پر رہ گئے، علم سے خالی ہو گئے۔ عقیدہ سچ تھا، علم نہ رہا، عقیدہ سچ تھا، عمل نہ رہا، نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ تقویٰ پر زور، نہ خوف الہی پر زور، نہ خشیت الہی پر زور، نہ اطاعت رسول پر زور، نہ اتباع رسول پر زور، نہ محبت رسول پر عملی زور، خالی تقریریں، واعظ اور فتوے رہ گئے، غصے، ناراضگی، جلال رہ گیا۔ آپ کے سامنے ہے، لوگ میلاد کے جلسوں میں آنا چھوڑ گئے تھے، اب دیکھیں جلسے 1500 100 200 250 400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جہاں 20 ہزار کے اجتماع 50 40 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ رونقیں نہ رہی، وہ کیفیتیں نہ رہی، وہ جذب و شوق نہ رہا، وہ رغبت نہ رہی، اور ان سارے خلا کو پر کرنے والے لوگ کون؟ جنہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور تبلیغ ایسی روکی، اس میں سے عشق مصطفیٰ کو نکالتے گئے، محبت رسول کو نکالتے گئے، ادب رسول کو نکالتے گئے، نسبت رسول کو کاٹتے گئے توحید کے نام پر، ادب رسول کو کاٹتے گئے شرک کے نام پر، حضور کے توسل، شفاعت اور قلبی تعلق کی نسبت کو کاٹتے گئے، روکھے دین کے نام پر اسے شخصیت پرستی قرار دے دیا گیا۔ ایک نہیں، 50 قسم کے ہر سن سے اٹھنے والے مسلک، تبلیغیں، مدرسے، دارالعلوم، یونیورسٹیاں، کالج، ٹی وی، کتابیں، اہل علم، اہل ہنر، جدید رائٹر، ہر سن سے 50 سال سے ایک طوفان تھا، اور وہ سارا طوفان مل کر لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال رہا تھا، ادب مصطفیٰ نکال رہا تھا، تعلق مصطفیٰ کو کاٹ رہا تھا، حضور کے عشق اور محبت کے تذکروں کی مجلسیں اجڑ گئی تھی، لوگ دب گئے تھے، اس عقیدے والے لوگ ڈیفینسو ہو گئے تھے، انہیں اپنا دفاع مشکل تھا، ان میں کوئی صاحب علم ڈھونڈنے کو نہ ملتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے، کہتے تھے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کے بعد تم میں ہے کون؟ کوئی صاحب تصریف نہ تھا، صاحب تعریف نہ تھا، کوئی صاحب کلام نہ تھا، صاحب قلم نہ تھا، ہر طرف اجاڑ تھی، ویران تھا،
دوسرے چھا گئے تھے. ادھر سعودی عرب کے پیٹرو ڈالر کے پیسے لگ رہے تھے, ریال, ادھر گلف سٹیٹ کے پیسے لگ رہے تھے, روحانیت کا فقدان ہو رہا تھا. اس پورے ماحول میں جب برے صغیر پاک و ہند اور عجم سے لے کے عرب تک ان حالات میں, اور جدید نسل کو ان کی بولی میں, سائنس کی زبان میں کوئی دین اور مصطفیٰ کی بات بتانے والا نہ تھا. کالج یونیورسٹی تک آپ کی بات پہنچانے والا کوئی نہ تھا. جدید علم سے, منطق سے, فلسفہ سے, عقل سے, حکمت سے, سوشیالوجی سے, ماڈرن زبانوں میں, سائنس میں, ایمبریالوجی میں, کوسمولوجی میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, میڈیکل سائنس میں, گلوبل اینگل سے, ہر جہت سے جدید انداز, ہر محاذ پر دوسرے خالق تھے. آپ کا کوئی شخص نہ تھا حضور کے عشق کی بات کرنے والا. یہ لوگ پرانے قصے کہانیوں والے تصور ہوتے تھے, جاہل ان پڑھ لوگ تصور ہوتے تھے پرانی باتوں والے. جیسے کفار مشرکین کہتے تھے اساطیر الاولین, پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. وہ کیفیت حق کے اوپر چھا گئی تھی. پورے 50 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس 50 سال کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ صدی جو 14ویں صدی ہے, ہر صدی کی ابتدا دین کی تجدید کے نئے کام سے ہوگی. 1981 کا سن نکالیں, یہ اس 15ویں صدی ہجری کا پہلا سال بنتا ہے, 1401 بنتا ہے. ادھر یہ صدی نے کروٹ لی, نئی صدی کا آغاز ہوا. رب کائنات نے اس صدی کی تجدید کی تحریک کا آغاز کروا دیا. آج آقا دو جہاں کے عشق اور محبت کا عقیدہ ڈیفینسو پر نہیں, اوفینسو پر ہے. حضور کا عشق کا نام لینے والوں نے بڑھ کر مخالفت کی دوسروں سے ہماری. ہر ایک نے راستہ روکا. کراچی سے پشاور تک سب نے مل کر واجب القتل کے فتوے دیے, مرتد کہا, خارج اسلام بنایا, اجماع امت خلاف بنایا. مل گئے اپنے بیگانے سب راستہ روکنے کے لیے. یہ طاغوتی سازش تھی, شیطانی سازش تھی. خدا کی قسم اگر اس تحریک کے پیچھے خدا کا فضل اور مصطفیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا, جتنی مخالفت اس کے 20 سال میں ہوئی ہے کبھی کی دفن ہو چکی ہوتی. آپ کے ساتھ نہ کوئی حکومت تھی, آج تک ہر حکومت آپ کے مخالف, جاگیردار آپ کے مخالف, سرمایہ دار آپ کے مخالف, تاجر مالدار آپ کے مخالف, باقی بڑی بڑی گدیاں آپ کے مخالف, بڑے بڑے علماء آپ کے مخالف, مدرسے مخالف, بڑے بڑے دھڑے مخالف, بڑی بڑی دکانیں مخالف, جہاں بھی تھوڑی زیادہ قوت اخبار مخالف, رسالے مخالف. آپ کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ خدا اور مصطفیٰ نے. زمین پر کسی کا ساتھ نہیں ملا. اتنی مخالفت ہو اور تحریک پروان چڑھتی چلی جائے, سارا جہان راستے روکے, گولیاں چلائے, عدالتیں استعمال کرے, اخبارات استعمال ہو, رسالے لکھے جائیں, مزاحمتیں کی جائیں, سازشیں ہو, کردار کشی ہو, ہر طوفان اٹھایا جائے, مگر تحریک کو روکا نہ جا سکے. اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کا معجزہ اور کیا ہے؟ اور اس تحریک کے حق ہونے اور اس صدی کی تجدید کی تحریک ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ اللہ کا امر ہے, کوئی نہیں روک سکا اور کوئی روک سکے گا بھی نہیں. امریکہ آ جائے, برطانیہ آ جائے, عالم یورپ آ جائے, مغرب آ جائے, طاغوت آ جائے, پوری دنیا کفر اور دنیا منافقت اور دنیا مخالفت جمع ہو جائے, مصطفیٰ کی غلامی کے کافرے کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا.